یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حضرات محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ نے ہر تکلیف کے اوپر صبر کا مظاہرہ کیا، ہر ایک تکلیف کو ہنستے ہوئے برداشت کیا، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کی زندگی پڑھ کر دیکھیں نا، قرآن کے اندر ان کے حالات موجود ہیں کہ انہوں نے ہر قدر کے اوپر برداشت کی ہے، اللہ نے ان کے اتنے ہی درجے بلند فرما دیے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ اگر یہ ہو جائے تو پھر اللہ کا کرم بھی یقیناً ہمیں نصیب ہوگا۔ تو حضرات محترم، خالق کائنات نے ہمیں اپنی سنت مبارکہ بھی بتا دی، اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے بھی ہمیں آگاہ فرما دیا کہ میرے نبیوں کی زندگی کس طرح کی زندگی ہے، وہ کتنا برداشت کرتے رہے، کس کس کو برداشت کرتے رہے، کتنے مارے کھاتے رہے، لوگ پتھر مارتے رہے، ان کے اوپر جو ہے وہ کوڑے پھینکتے رہے، لیکن انہوں نے برداشت کر کے دکھایا۔ کس لیے کہ خالق کائنات نے ان کو علم کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا، اور انہوں نے ہر امت کو یہ درس دیا ہے کہ ہم نبی ہو کر بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، تو تم امتی ہو کر کسی کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہو؟ تم بھی نہ اٹھانا، کبھی بھی ایسا نہ کرنا۔ تو حضرات محترم، یہاں پر آگے ہم پڑھتے ہیں صحابہ کرام تابعین کی زندگی کی طرف۔ حضرت احمد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ آپ تابعی ہیں، تو آپ نے حضرت قیس کی بارگاہ سے تربیت حاصل کی جو صحابی رسول ہیں، تو آپ کے اندر برداشت اتنی زیادہ تھی کہ فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر کے باہر جو ہے لوگ جمع ہو گئے، لوگوں نے ہجوم بنا لیا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ آپ اپنے گھر میں تشریف فرمائے ہیں، لوگ ارد گرد جمع ہیں اور سب لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ اچانک کچھ لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور ان کے پاس ایک لاش ہے۔ اب انہوں نے ایک لاش اٹھائی ہوئی ہے اور ساتھ میں ایک نوجوان کے ہاتھ باندھے ہوئے، اس نوجوان کو ہاتھ باندھ کر قیدی بنا کر ساتھ لا رہے ہیں۔ آپ نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ جب وہ لوگ آپ کے قریب آئے، پاس آئے، سلام عرض کی، سلام عرض کرنے کے بعد عرض کیا کہ اللہ کے بندے، یہ جو میت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کسی اور کی نہیں ہے بلکہ آپ کے جوان بیٹے کی ہے، اور یہ جو قیدی ہے یہ آپ کا بھتیجا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تشریف رکھیں۔ آپ نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ آج کسی کا بیٹا دنیا سے چلا جائے تو بات کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ تو اپنے رب سے شکوے کرنے شروع کر دیتا ہے، وہ تو اپنے رب کے بارے میں کفریہ کلمات تک چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ ان باتوں پر صبر کر کے، صبر کا پہاڑ بن کے، استقامت کا پہاڑ بن کے لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ کے لوگ آپ نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ جو گفتگو آپ فرما رہے تھے اس کو پورا کیا۔ پورا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اچھا اس کو، نوجوان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جس نے قتل کیا تھا اس نوجوان کو، قاتل کو قریب لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے جو عمل کیا ہے یہ انتہائی سنگین جرم ہے، یہ حرام کام ہے، تم اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے بارے میں توبہ کرو، اپنے رب سے توبہ کرو۔ اور ساتھ میں فرمایا میں نے تمہاری اس خطا کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے، میں نے تمہاری اس غلطی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے، لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو کہ تم نے سنگین جرم کیا ہے، اور پھر اس کا جو دیت ہے نا وہ ادا کر کے تم فارغ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس بھائی کو اٹھاؤ، اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دو۔ لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کا اللہ نہ کرے کسی سے کوئی قتل ہو جائے، ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ جرم کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے کہ وہ بندہ کہنے میں معاف کتاب پہ جانی ہے تو میں کرتے جانا، یہ بھی عمل درست نہیں ہے۔ معاف کر دینا اچھا عمل ہے لیکن قتل کرنا اچھا عمل نہیں، یہ ہمیشہ سے برا رہا ہے، برا بھی برا ہے اور قیامت تک برا رہے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر معاف مل رہی ہے ہم لوگوں کی گردنیں اڑانا شروع کر دیں۔ تو یہاں پر ہمیں جو سبق ملتا ہے، جو درس ملتا ہے وہ کیا ہے کہ جب تمہارے سامنے بڑے سے بڑا
پیش آ جائے تو پھر صبر سے کام لینا ہے، اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک قتل پر پورا پورا خاندان قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا آدمی ہے، ہمارا ایک ماریں گے ہم تمہارے 10 ماریں گے۔ بہت سے دیہاتوں کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، کئی گروہ اجڑے ہم نے دیکھے ہیں کہ جہاں پر بستیاں کی بستیاں اجڑ گئیں، ایک نے کسی کا 1 مارا، دوسرے نے 2 مارے، تیسرے نے 4 مارے، پھر یہ چلتے چلتے نسلوں تک سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ ان کی نسلیں تک برباد ہو گئی۔ لیکن سب سے بہترین عمل کیا تھا کہ جب تم نے اس کو